باوضو ہو کر کسی بھی پاک جگہ پر کعبہ شریف یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائے، چہرے پر نقاب نہ لگائے، قدموں کو سیدھا قبلے کی طرف رکھے، نظر سجدہ گاہ کی طرف رکھے۔ اب زبان سے دل کی نیت کو دہرائے اور اس طرح نیت کرے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور خاص طور پر اسلامی بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بہت ہی ضروری مسئلے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آج کا ویڈیو کا ریئیکشن ہونے والا ہے اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ حنفی مسلک کے مطابق اسلامی بہنوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ بہت سی بہنوں کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے وجہ سے اور کئی بار نماز میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی آسان اور پورا طریقہ نماز کا ہم دکھائیں گے تاکہ ہر بہن صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی طریقہ چھوٹ نہ جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ: باوضو ہو کر کسی بھی پاک جگہ پر کعبہ شریف یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائے، چہرے پر نقاب نہ لگائے، قدموں کو سیدھا قبلے کی طرف رکھے، 4 انگلی کا فاصلہ، نظر سجدہ گاہ کی طرف رکھے۔ اب زبان سے دل کی نیت کو دہرائے اور اس طرح نیت کرے، مثلاً نیت کے الفاظ: نیت کی میں نے 2 رکعت فرض نماز فجر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ جی، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کرے۔ دونوں ہاتھوں کو اس طرح کاندھوں تک اٹھائے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور چادر سے باہر نہ نکل پائے۔ ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھائے، تھوڑا نیچے کر دونوں ہاتھوں کو نیچے لائے اور الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھے۔ اب ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور یعنی قرآن کی الحمدللہ کوئی بھی چھوٹی سورہ یا 3 چھوٹی آیات والی یا سورہ 1 بڑی آیت پڑھے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے رکوع میں جائے۔ رکوع میں جائے، بالکل یہی طریقہ ہونا تھوڑا چاہیے۔ جھکیے، یعنی اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں پر ہو، زور نہ دیجیے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیے، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کرے۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع سے سر اٹھائے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جائے اور دونوں ہاتھ کو نہ اٹھائے اور کہے: سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو زمین پر اور بعد میں گھٹنوں کو نہ رکھے۔ حدیث: شریک نے عاصم بن قلیب کے والد سے روایت کیا کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھا لیتے۔ سنن ابو داؤد۔
ہاتھوں کے بعد پہلے ناک پھر پیشانی کو زمین سے لگائے. سجدہ سمیٹ کر کیجیے، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجیے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے. اب کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اب سجدے سے سر اٹھائے، پہلے پیشانی کو اٹھائے، پھر ناک کو اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے اور الٹی سورین پر بیٹھیے اور کم سے کم 1 تسبیح کی مقدار بیٹھے رہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح دوسری سجدہ کو بھی ادا کرنا ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اس طرح اٹھائے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور آخر میں گھٹنوں کو اٹھائے اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے. اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور ویسے ہی پڑھے جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی. دوسری رکعت میں ثنا نہ پڑھے. اب دوسری رکعت مکمل کرے جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی اس میں بھی اور الحمدللہ پڑھنا ہے. پہلے رکعت اس طرح بیٹھ جائے کہ پڑھے دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالے اور الٹی سورین پر بیٹھے. دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں. جب قعدہ میں بیٹھے تو دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو ران پر رکھے. اب پوری التحیات پڑھے اور جب اشہد ان لا الہ کہے تو اپنی انگلیوں سے مٹھی بنا لے اور کلمے کی انگلی سے اس طرح اشارہ کرے اور جب اللہ پر پہنچے تو کلمے کی انگلی کو گرا دے اور پنجے کو کھول دے اور جیسے ہاتھوں کی پہلی حالت تھی اسی حالت میں رکھے، یعنی ہتھیلی کو ران پر کھول کر رکھ دے اور وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھے. اب درود ابراہیم پڑھے اور اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھے اور پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف چہرے کو پھیر کر سلام کرے اور اس طرح کہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز کو مکمل کرے. اگر 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہو تو التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے. اگر فرض نماز پڑھ رہی ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھے. سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر سنت یا نفل ہو تو الحمد کے بعد سورت بھی ملائے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آج کا یہ ویڈیو دیکھ کر ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے ہوں گے. جیسے نیت کرنے کا طریقہ، تکبیر تحریمہ اور قیام کھڑے ہو کر پڑھنا، ایسے ہی بہت سارے طریقے ہم اور آپ ضرور سیکھے ہوں گے. تو یہ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہماری بہنیں بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گی انشاءاللہ. اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اسلامک جانکاری اور قرآن کے بیان اسی طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی طرح کا علم بھرا بیان ہم لے کر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.